اللہ خالق کائنات اس میں ہمیں خیر بتا رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد، کہ بندہ نماز کی حالت کے اندر بھی نماز کے باہر بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ آیت کریمہ دو حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ایک آیت کریمہ کا حصہ یہ ہے، اور دوسرا آیت کریمہ کا حصہ یہ ہے کہ ہم تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں ہیں، اگر ان دونوں باتوں کے اوپر میں آج ہی گفتگو کروں تو وقت اجازت نہیں دیتا، تو میں صرف ایک ہی حصے پہ گفتگو کروں گا کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، صرف اور صرف اگر یہ لفظ بھی ہوتا کہ نعبد کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک لفظ، ایاک کا لفظ نہ بھی ہوتا، صرف یہ بھی لفظ ہوتا کہ نعبد کا، کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمارا مفہوم مکمل ہو جانا تھا کہ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک کا لفظ لگایا اور پھر پہلے لگایا۔ جب ایاک کا لفظ پہلے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا جو غیر ہے وہ درمیان میں سے نکل گیا۔ اب ایاک نعبد سے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مولا ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھیں آپ کو کسی آیت کریمہ سے کسی بھی شے کا، اس چیز کا شائبہ نہیں جائے گا کہ عبادت کسی اور کی جائے گی اور کسی بھی انداز سے کی جائے گی، نہیں شائبہ جائے گا آپ کو۔ آپ احادیث طیبہ کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی بات ملے گی اور وہ یہ ملے گی کہ ایاک نعبد، کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ دوستو، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا، یہ سب کے لیے ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہ چاند کی عبادت کی جائے گی، نہ ستاروں کی عبادت کی جائے گی، نہ سورج کی عبادت کی جائے گی، نہ درختوں کی عبادت کی جائے گی، نہ کسی جانور کی عبادت کی جائے گی، نہ کسی ولی کی عبادت کی جائے گی، نہ کسی نبی کی عبادت کی جائے گی، اور نہ ہی امام الانبیاء کی عبادت کی جائے گی۔ عبادت کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ ایاک کے لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ ایاک نعبد، کہ عبادت کریں گے تو صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور دوستو، پھر عبادت کے مفہوم کو ہم نے نماز کی حد تک لیا، صرف نماز کی حد تک لیا کہ نماز ہی عبادت ہے۔ نہیں دوستو، صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم تاکہ یہ میری عبادت کریں، مطلب کہ یہ میری فرما برداری میں وقت گزاریں۔ تو دوستو، صرف اور صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ جس وقت ہم بازار میں اترتے ہیں، جب بازار کی طرف جاتے ہیں، ہم رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال میں جو وقت گزرتا ہے لوگوں، وہ بھی بندگی ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے جو اس کی اطاعت میں گزر رہا ہے۔ ہم سچ بولتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، ہم وعدے کو پورا کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، ہمارے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، ہم امانت کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، ہم غیبت سے، چغلی سے، چوری سے، جھوٹ سے بچتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ سامعین محترم، پھر جس وقت ہم نماز میں آتے ہیں تو نماز عبادت کی بہترین شکل ہے، اور دوستو پھر پوری نماز کے اندر جو عبادت کی اور پھر نماز کی جو بہترین شکل ہے، اور جس حالت کے اندر بندہ اپنے مولا کے سب سے قریب ہو جاتا ہے،
وہ سجدے کی حالت ہے۔ سجدے کی حالت عبادت کا عروج ہے، اور سجدے کی حالت بندے کو اپنے مولا کے، جب بندہ مولا کے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ تو دوستو پھر فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیمی کسی وقت کے اندر دیگر امتوں کے اندر رائج تھا، لیکن حضور کی امت کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی ختم کر دیا گیا، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہ رہا، جس کے پیچھے ہمیں یہ حدیث طیبہ ملتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آقا یا رسول اللہ فلاں شخص کا اونٹ ہے اور وہ بلک گیا ہے، آقا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ حضور تشریف لے گئے، جب حضور تشریف لے کر گئے تو وہ اونٹ جو ہے حضور اونٹ کے قریب ہوئے، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آقا یا رسول اللہ آپ اونٹ کے قریب نہ ہو، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم فکر نہ کرو، یہ اونٹ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ حضور اس کے اونٹ کے قریب گئے، اونٹ اسی وقت ہی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور حضور کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے۔ سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام نے اس کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد پھر وہ اونٹ چلا جاتا ہے تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ دو باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات، یا رسول اللہ کیا یہ اونٹ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر سوائے منافق آدمی کے کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ سامعین محترم، پھر دوسری صحابہ عرض کرنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کے قدموں پہ سجدہ کرے، یہ اونٹنیاں، یہ بکریاں آپ کے قدموں پہ سجدہ کریں آقا یا رسول اللہ، اور ہم انسان ہو کے آپ کو سجدہ نہ کریں آقا یا رسول اللہ، ہمیں سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا دل مچلتا تھا کہ ہم حضور کو سجدہ کریں، لیکن دوستو کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ تو دوستو پتہ چل گیا کہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کو جائز نہیں ہے، اس امت کے اندر یہ حرام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، آپ ایک دن حضور سے ملاقات کے لیے واپس تشریف لائے۔ حضرت معاذ بن جبل کو دو دفعہ بنا کر بھیجا گیا تھا، پہلی دفعہ بنا کر بھیجا، آپ کچھ عرصے کے بعد حضور کی ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے آقا یا رسول اللہ میں نے وہاں دیکھا ہے، میں نے اس علاقے کے اندر دیکھا ہے، وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہاں کے سرداروں کو نوکر چاکر سجدہ کرتے ہیں۔ آقا یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے تو کائنات کے اندر کوئی بھی بڑا نہیں ہے، آقا یا رسول اللہ آپ تو سرداروں کے بھی سردار ہیں، کیا آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں معاذ بن جبل، میں ہرگز بھی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ یاد رکھو کہ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن میری امت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، لیکن یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ تو دوستو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ بت، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ جو ہے وہ درخت، یہ سارے دور کی چیزیں ہیں، کسی ولی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی نبی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، اور پھر امام الانبیاء کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو جائز ہے۔ اور دوستو پھر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر کوئی آدمی حضور کے سامنے ادب سے کھڑا ہے تو وہ عبادت ہو گئی،
نہیں دوستو، یہاں ہم نے فرق کرنا ہے عبادت میں اور تعظیم میں، عبادت میں اور احترام میں، عبادت میں اور ادب میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ عبادت، ہم ادب کو عبادت نہیں کہہ سکتے، احترام کو عبادت نہیں کہہ سکتے، ہم لوگ جو ہے وہ ہرگز بھی اس چیز کو، تعظیم کو عبادت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کا ادب اس انداز کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے اور اس انداز کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ان ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں کے اوپر کوے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے ذرا سا بھی سر ہلایا تو وہ کوے ان کے سروں سے اڑ جائیں گے۔ اس اتنے ادب اور احترام میں بیٹھتے تھے۔ اور دوستو یہ آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ حضور سے گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گھٹنے زمین کے اوپر لگے ہوتے، آپ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت جبریل امین معراج کی رات حضور کو لینے کے لیے آتے ہیں، دونوں گھٹنے زمین کے اوپر ہیں، آپ کے لب حضور کی تلیوں کے اوپر ہیں، قدموں کے اوپر ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے کیا جبرائیل عبادت کر رہے تھے حضور کی؟ کیا عمر عبادت کر رہے تھے حضور کی؟ حضور تشریف لاتے، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کیا اس کو عبادت کہیں گے؟ نہیں دوستو، ایک بچہ اپنے والد کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے، نگاہیں جھکا کے بیٹھا ہے، ہم کیا کہیں گے کہ بیٹا اپنے باپ کی عبادت کر رہا ہے؟ شاگرد اپنے استاد کے بالکل برابر میں کھڑا نہیں ہوتا، شاگرد پیچھے کھڑا ہوتا ہے، شاگرد جو ہے اپنے استاد کے پیچھے بیٹھتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے سامنے نگاہیں جھکا کے بیٹھتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ کیا شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی عبادت کر رہا ہے؟ نہیں دوستو، یہ تعظیم کر رہا ہے، یہ احترام کر رہا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اس کا ادب ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اور دوستو صحابہ ادب کیا کرتے تھے، صحابہ نے ادب کرتے دیکھا، اور دوستو تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا، اور آج امت مسلمہ اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اگر یہ غلط ہوتا حضور کبھی بھی نہ فرماتے، حضور نے فرمایا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوستو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ ادب میں اور عبادت میں دونوں میں فرق کر کے جینا ہوگا، فرق کر کے ہم نے جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ لگانا ہوگا کہ عبادت اور چیز ہے اور تعظیم اور احترام اور چیز ہے۔ کوئی کسی مزار کی چوکھٹ کے اوپر بوسہ دے، وہ بوسہ ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ کوئی قبر کی دائیں کے اوپر سجدہ وہ اپنا بوسہ دے پاؤں کی طرف تو وہ بوسہ ہے، عبادت نہیں ہے۔ سامعین محترم، کوئی اپنے والد کی قبر پہ سرانے کی طرف بوسہ دے تو وہ بوسہ ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں اس وقت بھی جب مزار کو بوسہ دیں گے، جو چیزیں سجدے کی حالت کے اندر جو اعضاء زمین پہ لگتے ہیں وہ نہیں لگائیں گے، پیشانی نہیں لگائیں گے، ناک نہیں لگائیں گے، سجدے کی حالت نہیں بنائیں گے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی جب بوسہ دیں گے تو بوسہ دیں گے آنکھوں کے ساتھ تو قرآن کو لگائیں گے لیکن پیشانی نہیں لگائیں گے۔ دوستو اس لیے کہ یہ پیشانی کہیں پہ لگتی ہے، یہ پیشانی کا لگنا کہیں زیبا ہے تو وہ صرف اور صرف خالق اللہ وحدہ لا شریک کے آگے ہے۔ لوگوں اسی لیے ہر نماز میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا ہاں فاضل بریلوی آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ لوگوں کسی مزار پہ حاضری دو تو قدموں دور کھڑے ہو کر حاضری دو، اس لیے بھی کہ وہ جس اہمیت کا حامل شخص قبر کے اندر آرام کر رہا ہے ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کے قریب بھی ہو سکیں۔ اور لوگوں اس لیے بھی تاکہ کوئی
गलती से भी, भूले से भी कोई ऐसी हालत ना बना ले कि कोई दूर से शख्स देखे तो वो सजदा करे। कहा कि ये दूर से दो ताकि किसी को ये शक भी ना जाए। लेकिन दोस्तों, अगर कोई बोसा देता भी है तो इस बात को समझ ले कि वो बोसा है, वो हरगिज भी इबादत नहीं है। और कोई भी आदमी जो है वो मिजार को सजदा करे, मिजार का तवाफ करे, ये समझ ले उसका अहले सुन्नत व जमात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी नहीं है। लोगों, ये हमारे बुनियादी अकायद में से पहला अकीदा ही ये है कि सजदा किसी को है जिसका हम हर नमाज में इतराफ करते हैं कि इय्याका नअबुदु, कि अगर इबादत की जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की जाएगी। और इबादत कितनी की जाएगी? इबादत इतनी की जाएगी कि वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। लोगों, अपने रब की इबादत इतनी करो कि तुम्हें यकीन आ जाए। यकीन से यहाँ बहुत मुराद है, यकीन से मुराद मौत भी है कि मौत के वक्त तक अल्लाह की इबादत करो। इस यकीन से मुराद कुर्ब भी है, तुम्हें कुर्ब की लज्जतें महसूस हो। कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि जिस वक्त तुम्हें मौत आए उस वक्त भी तुम अल्लाह की इबादत के अंदर होने चाहिए। और दोस्तों, मैं हजरत मुआज की बात सुना रहा था। हजरत मुआज बिन जबल को जब आपने दोबारा रवाना किया जज बनाकर, तो आप हजरत मुआज बिन जबल को मदीने की सरहद तक छोड़ने आए। क्या कमाल लोग थे, क्या बख्त आवर लोग थे जिनको उनका आका और मौला मदीने की सरहद तक छोड़ने के लिए जाया करता था। आज मेजबान ये तौकीर देता है, इज्जत देता है कि मेहमान को अपने इलाके की सरहद तक छोड़ के आता है। वो भी क्या बख्त आवर लोग थे जिनको कमली वाला मदीने की सरहद तक छोड़ के आता होगा। हजूर रास्ते में बात करते रहे। हजूर ने फरमाया मुआज बताओ कैसे फैसले करोगे। मुआज बातें बताते रहे, लंबी हदीस पाक है। आखिर पे हुजूर ने फरमाया ए मुआज, आज मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे आज के बाद मेरी तेरी मुलाकात नहीं होगी। अब जब तुम वापिस आओगे तुम मेरी जाहिरी हयात में वापस नहीं आओगे, जब वापस आओगे तो मेरी कब्र पे भी आओगे। तो हजरत मुआज ने कहा आका या रसूलल्लाह फिर मैं ना जाऊं? हजूर ने फरमाया कि नहीं तुम जाओ, मेरा मिशन बहुत बड़ा है। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं फिर आखिरी लम्हे हजूर ने मुझे जो आखिरी बात की वो ये थी, मुआज मैं तुम्हें बात ना बताऊं, इसी के ऊपर अमल करना। अर्ज की या रसूलल्लाह क्यों नहीं? हजूर ने इरशाद फरमाया कि मुआज बिन जबल मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांसें भी चल रही हो उस वक्त भी तुम्हारी जुबान पे होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो आखिरी लम्हे भी तुम्हारे अल्लाह की बंदगी के अंदर होने चाहिए। लोगों, जब ये हमें हुक्म दिया गया कि वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ये 14वें सुपारे की आयत करीमा है और आखिरी आयत करीमा है सूरह गालिबन नहल की, ये नमल की आयत करीमा है और आखिरी है। लोगों, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये 4थे सुपारे की आयत करीमा है। और मुआज बिन जबल को जो हुजूर ने फरमाया कि आखिरी लम्हा भी तुम्हारा हो तो अल्लाह की बंदगी में हो, फिर पीछे ये झगड़े खत्म हो जाते हैं कि शब रात को इबादत करनी कहाँ जायज है, तरावियां 8 जायज हैं या 20 जायज हैं, अवाबीन के नफल पढ़ने कहाँ से साबित है, तहज्जुद जमात के साथ पढ़नी कहाँ से साबित है, सुन्नत मुक्दा सुन्नत गैर मुक्दा ये कहाँ से साबित है। फिर ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं जब कुरान ये कह रहा है कि वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इतनी इबादत करो कि तुम्हें यकीन आ जाए कि जिंदगी के आखिरी लम्हे भी हो तो तुम्हारी जुबान के ऊपर हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।